میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ شریف کا طواف کیا، حجر اسود کو چوما، 2 رکعت نماز طواف ادا کی، پھر کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک، میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے، مگر میں نہیں جانتا کہ میری یہ محنت قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ اس طرح روتے روتے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے علی بن موفق، ہم نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں آمین آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، حج کے ایام قریب ہیں، خوش بخت لوگ جنہیں حج کی سعادت کا پیام مل چکا ہے،
وہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، قافلے سوئے حرم روانگی کو تیار ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ عظیم سعادت نصیب کرے، ہم بھی احرام باندھیں، حرم پہنچیں، کعبہ مقدسہ کی خوبصورت مہکی مہکی فضاؤں میں سانس لینے کی سعادت ملے، کعبہ شریف کے پرنور نظاروں سے آنکھیں ٹھنڈی کر پائیں، کبھی ملتزم کو چومیں، کبھی حجر اسود کے بوسے لیں، کبھی میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھنے کی سعادت نصیب ہو، مینا، عرفات، مزدلفہ جانا اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنا نصیب ہو جائے۔ یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکہ مدینے میں آؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کے بارے میں رب کریم کا حکم ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ پتہ چلا جو شخص کعبہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کی تفسیر زاد راہ اور راحلہ سے فرمائی ہے۔ راحلہ کا مطلب ہے سواری، اور زاد راہ کا مطلب ہے سفر کا خرچ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ گھر سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں قیام کے اخراجات، وہاں سے واپسی کے اخراجات، اور جتنے دن حج پر لگیں گے ان دنوں کا گھر والوں کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، راستہ بھی پرامن ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، حج فرض ہو جانے کے بعد فوراً حج کر لینا ضروری ہے، یعنی اس میں ٹال مٹول کرنا، آئندہ سال چلا جاؤں گا، بیٹیوں کی شادی کر لوں، اس کے بعد حج کو جاؤں گا، ابھی کاروباری معاملات پھنسے ہوئے ہیں، فائنینشل سٹیٹس ٹھیک نہیں ہے، کچھ بہتر ہو جائے پھر حج کرنے کے لیے جاؤں گا، یہ انداز بالکل درست نہیں ہے۔ اے عاشقان رسول، جو شخص فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ نہایت نقصان میں ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ زاد اور راحلہ یعنی سواری اور سفر خرچ کا مالک ہو، جس کے ذریعے وہ مکہ مکرمہ تک پہنچ سکے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، غور فرمائیے کیسی سخت وعید ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، لوگوں کا ایمان قبول کر لینا
آپ کو انتہائی پسند ہے جب کفار کلمہ نہیں پڑھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کافروں کے کلمہ نہ پڑھنے سے بھی غمگین ہوتے ہیں، وہ ایک مسلمان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ حج فرض ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو حج کا تارک ہے، یعنی جو حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا، اس کی موت میں اور یہود و نصارہ کی موت میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ پاک تارک حج سے بھی ناراض ہے، یہود و نصارہ سے بھی ناراض ہے۔ ہاں، دونوں ناراضیوں میں فرق ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو حج کرتا بھی نہیں اور حج کی فرضیت کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اور اس کے اور اہل کتاب کے کفر میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ امیر سنت اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، دعا کر رہے ہیں، آئیے ہم بھی مل کر لیتے ہیں۔ شرف دے حج کا مجھے کبریا یا رب، شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب، سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب، دکھا دے ایک جھلک سبز گنبد کی، دکھا دے ایک جھلک سبز گنبد بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب، بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب، بوقت نزع نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب، مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ ایک انصاری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو تم مجھ سے سوال کرو، اور اگر چاہو تو میں ہی تمہیں تمہارے سوال بھی بتا دیتا ہوں، ان کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ میں کیا پوچھنے آیا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم پوچھنے آئے ہو کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ جب وہ رمی جمرات کرتا یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ جب حاجی سر منڈواتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ جب حاجی آخری طواف پورا کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ پاک کے نبی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، بے شک آپ نے سارے سوال درست ارشاد فرمائے ہیں۔ اب ان کے جوابات بھی عطا فرما دیجئے۔ تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جب حاجی رمی جمرات کرتا یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے تو قیامت تک اس کا ثواب کوئی نہیں جان سکتا۔ جب وہ اپنا سر منڈواتا ہے یعنی حلق کرواتا ہے تو اس کے سر سے گرنے والے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جب حاجی کعبہ شریف کا آخری طواف کرتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے حج کرنے کے کیسے زبردست فضائل ہیں۔ حاجی گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں نیکی پاتا ہے، گناہ مٹا دیا جاتا ہے، میدان عرفات میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو بے شمار اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، بال منڈواتا ہے تو ہر بال کے بدلے قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حاجی جب کعبے کا آخری طواف کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ مقبول حج کی جزا جنت ہے، حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی اللہ کا مہمان ہے، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، حاجی کی تنگ دستی مٹا دی جاتی ہے۔ جو حاجی سفر حج میں فوت ہو جائے قیامت کے دن اپنی قبر سے بآواز بلند تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ حاجی کو دوران سفر 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حاجی طواف کعبہ کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس پر 60 رحمتیں برستی ہیں۔ حاجی مسجد حرام یعنی جہاں خانہ کعبہ ہے اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس پر 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حاجی مسجد حرام میں پہنچ کر صرف کعبہ شریف کی زیارت کرے تو اس پر بھی اسے 20 رحمتیں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے،
تعالی ہمیں بھی کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور وہ رحمتیں جو کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرنے والوں پر، کعبے کی زیارت کرنے والوں پر، وہاں پر نماز پڑھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے حصہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے عظیم فضائل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حج کا شوق عطا فرمائے، ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلا آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ہر سال حج کی سعادت عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیجئے کہ جس پر حج فرض ہے اس نے حج ہی کرنا ہے، کوئی دوسرا کام اس کے قائم مقام آلٹرنیٹ کے طور پر نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ حج سفر عشق ہے۔ جن خوش نصیبوں کو اس سال سفر حج کی سعادت مل رہی ہے، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کی خوشبختی ہی جدا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو شوق حج رکھتے ہیں مگر جانے کی طاقت نہیں رکھتے، الحمدللہ ہمارے پیارے دین اسلام نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا۔ پیارے آقا مولا ہم سب سے محبت فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بہت سارے اعمال ہمیں بتائے ہیں کہ جنہیں اپنا کر ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے حج کا ثواب دلانے والے چند اعمال کا ذکر سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہب الاغنیاء بالاجر، یعنی اے اللہ پاک کے پیارے رسول، جنہیں اللہ تعالی نے مال و دولت کی کثرت عطا فرمائی ہے، وہ ثواب کمانے میں ہم سے آگے گزر گئے۔ وہ کیسے؟ عرض کی گئی کہ وہ حج کرتے ہیں، ہم حج نہیں کر پاتے، وہ فلاں فلاں مالی عبادات کرتے ہیں، ہم چونکہ مال نہیں رکھتے لہذا وہ مالی عبادات ہم نہیں کر پاتے۔ اب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا خوبصورت شوق دیکھیے، حاجی حج کے لیے جاتے ہیں اور یہ مالی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا پا رہے تو تڑپتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو حج کو چلے گئے، ہم رہ گئے۔ رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو جو فضیلت ان حج اور دیگر مالی عبادات کرنے والوں کو ملتی ہیں اس سے بھی زیادہ فضیلت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی فضیلت والی نیکی بتاتے ہوئے فرمایا، ہر نماز کے بعد 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تلا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی عرض۔ سبحان اللہ۔ ہر نماز کے بعد آئیے آج ہم سب مل کر نیت کریں، اللہ حج بھی نصیب کرے اور یہ فضیلت والی نیکی کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
حدیث پاک سنیے، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا 4 لوگوں کی ہے۔ نمبر 1 وہ بندہ جسے اللہ پاک نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی عطا فرمایا ہے، چنانچہ وہ مال کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، مال کے حقوق پورے کرتا ہے، یہ بہت افضل ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ پاک نے علم تو عطا فرمایا ہے مگر مال نہیں عطا فرمایا، اور یہ ہے سچی نیت والا، یہ اس مالدار عالم کو دیکھ کر سوچتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی وہ نیکیاں کرتا جو یہ مالدار عالم کر رہا ہے۔ فرمایا یہ غریب عالم اور وہ مالدار عالم ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ پاک نے مال تو عطا فرمایا مگر علم نہیں دیا، اب یہ شخص مال کو بغیر علم کے خرچ کرتا ہے، نہ اس معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتا ہے، نہ اس کے ذریعے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا ہے، نہ ہی مال کے حقوق پورے کرتا ہے، یہ بہت ہی برے مرتبے والا آدمی ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جسے اللہ پاک نے نہ مال دیا نہ علم دیا، یہ جب اس بے علم مالدار کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی ایسے ہی عیش کرتا جیسے یہ بے علم مالدار کر رہا ہے۔ فرمایا اس مال کا وبال ان دونوں کے لیے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ یار اسلامی بھائیوں، اب ہم میں سے ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے کہ ان 4 اقسام میں سے ہم کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے دوسروں کو مال دیا ہے اور ہم غریب ہیں۔ اب اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم مالداروں کو دیکھ کر کیوں دل چاہتے ہیں؟ اگر تو یہ صورت ہے کہ مالدار جب حج پر جاتے ہیں تو دل جل جاتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی حج کرتا۔ مالدار صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارا دل للچاتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی صدقہ و خیرات کرتا۔ اس صورت میں تو انشاءاللہ الکریم یہ دل کا للچانا بہت اچھا ثابت ہوگا۔ رب الرحمن کی رحمت سے امید ہے کہ اس للچانے کی برکت سے ہمیں بھی حج اور صدقہ وغیرہ کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ صورت یہ ہے کہ مالدار عیش اڑاتے ہیں، مال کی وجہ سے گناہوں میں پڑتے ہیں اور ہم انہیں دیکھ کر للچاتے ہیں کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی یوں ہی عیش کوشیوں میں زندگی گزارتا، یہ للچانا خطرے کی بات ہے۔ حدیث پاک میں صاف بتا دیا گیا ہے وہ مالدار مال ہوتے ہوئے جن گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر ڈال رہا ہے، یہ غریب جس کے پاس مال نہیں ہے اس سبب سے گناہ کر بھی نہیں پا رہا مگر اپنی بری نیت کی وجہ سے یہ اور وہ گناہگار مالدار دونوں جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ الامان والحفیظ۔ اللہ پاک ہمیں مال و دولت کی حرص سے محفوظ فرمائے۔ کاش ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان جیسی نیکیوں والی سوچ نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ طریقت فرماتے ہیں مال کی حرص مت کرو اس میں، مت کرو اس میں، تو جہاں کا وبال رکھا ہے، تو جہاں کا وبال رکھا ہے۔ آگے سمجھا رہے ہیں کہ تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں، تجھ
اللہ کریم ہمیں نیکیوں کی حرص عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دوسرا سبق جو اس حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے وہ مالداروں کی مالی عبادات مثلا حج، زکوٰۃ وغیرہ ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا ذکر بہت ہی بلند رتبہ عبادت ہے کہ اس کے ذریعے سے بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ کاش ہمیں کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر سنت نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہا ہے، آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی حاضر تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی راہ میں جنگ کرنے والوں میں سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثرہم للہ ذکرا، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک صحابی نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ داروں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ مثلا 100 افراد ہیں اور 100 کے 100 نے ہی روزہ رکھا ہوا ہے، ان میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم للہ ذکرا، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یوں ہی سوال کرتے گئے، مثلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمازیوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ زکوٰۃ دینے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ یوں ہی ایک ایک عبادت کے بارے میں سوال کرتے گئے اور پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سب سوالوں کا ایک ہی جواب ارشاد فرماتے رہے، اکثرہم للہ ذکرا، اکثرہم للہ ذکرا، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے، جو اللہ پاک کا ذکر زیادہ کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عمر، یوں تو ذکر اللہ کرنے والے ساری بھلائیاں ہی لے گئے۔ پیارے آقا امام الانبیاء معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجل، ہاں اے ابو بکر، بات ایسے ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔
حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت میں خالی زمین ہے، جب بندہ ذکر اللہ کرتا ہے تو فرشتے اس جنتی زمین میں اس کے لیے باغات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بندہ جب تک ذکر کرتا رہتا ہے فرشتے باغات لگاتے رہتے ہیں، جب بندہ رک جاتا ہے تو فرشتے بھی رک جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے ذکر اللہ کتنی اعلی عبادت ہے، مگر آہ غفلت، دل میں سوز نہیں، نیکیوں کی حرص نہ ہونے کے برابر ہے، فکر آخرت کی کمی ہے، فضولیات میں مصروف رہنے کی عادت ہے، مال کی محبت گویا دل میں گھر کر چکی ہے، بس ہر وقت دنیاوی سوچوں میں ہی مصروف رہتے ہیں، فضول باتیں سنتے اور بولتے چلے جانے کی تو ایسی لت پڑی ہے کہ بس اللہ کی پناہ، غیبت، چغلی، جھوٹ، نہ جانے کیسے کیسے گناہ یہ زبان ہم سے کرواتی رہتی ہے۔ پھر رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے نکال دی ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھنے کا موقع مل ہی جائے تو جھٹ سے موبائل ہاتھ میں اور فیس بک، یوٹیوب وغیرہ میں مگن ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم نیکیوں کے حریص بن جائیں، میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حج کا ثواب دلانے والی ایک اور عظیم نیکی، آئیے اس کا بھی بیان سنیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، والدین کو پیار کی نگاہ سے دیکھنا، سبحان اللہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ پاک ہے سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، 100 مرتبہ ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز مبارک بہت پیارا تھا۔ آپ جب سفر پر جانے لگتے تھے تو اپنی والدہ کے گھر حاضر ہوتے تھے، دروازے پر رک کر کہتے تھے امی جان آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ اور آپ کی امی جان جواب میں کیا کہتی تھیں؟ اے بیٹے تم پر بھی اللہ پاک کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ نے بچپن میں میری پرورش کی۔ آپ کی والدہ جواب میں کہتی تھیں اللہ پاک تم پر بھی رحم فرمائے کہ جس طرح تم بڑھاپے میں میرا خیال رکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ادا ہے۔ تصور کیجئے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں پیار بھرے انداز میں اپنی امی جان کا شکریہ ادا کرتے ہوں گے تو آپ کی امی جان کو کتنا سکون ملتا ہوگا۔ یقیناً ہمارے والدین کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اتنے احسان ہیں کہ ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں؟ پوچھنے والا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضور گنتی بتا دی جائے تاکہ میں وہ گن کر پورے ادا کر دوں۔ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا جو جواب دیا کمال تھا۔ آپ نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، فرمایا ماں باپ کا حق اتنا ہے کہ اگر یہ وفات پا جائیں اور بیٹا انہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہو تو کرے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح مردے کو زندہ کرنا عام آدمی کے لیے ناممکن ہے، یوں ہی والدین کے حقوق پورے کر لینا، ان کی کوئی گنتی رکھنا یہ بھی ناممکن ہے۔ لہذا اگر ہم ان کے احسانات اور ان کے اتنے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے انہیں پیار سے دیکھیں،
ان سے پیار سے بات کریں تو ہمارا کیا جاتا ہے، بلکہ جانا کیا ہے، رب کریم اپنی رحمت سے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا اچھی نیت کے ساتھ اپنے والدین کی پیار سے زیارت کرنے کی عادت لازمی اپنا لیجئے۔ وہ اسلامی بھائی جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم حج کا ثواب کیسے کمائیں، ہمیں والدین کی زیارت کیسے ملے گی۔ ان کی خدمت میں عرض ہے، گھبرائیے نہیں، الحمدللہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی محروم نہیں چھوڑتے۔ وہ لوگ جن کے والدین دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی حج کا ثواب کمانے کا طریقہ بتایا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک سنیے، پیارے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین دونوں یا ایک جو بھی وفات پا گئے ہوں، ان کی قبر پر ثواب کی نیت سے جائے، اس کا یہ عمل حج مقبول کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ جس کے والدین زندہ ہیں وہ بھی پیار بھری نظروں سے ان کی زیارت کریں، حج کا ثواب پائیں، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اب بھی ان کے پاس موقع موجود ہے، اپنے والدین کی قبر پر جائیں، قبر کی زیارت کر لیں، تب بھی مقبول حج کا ثواب نصیب ہوگا۔ اس کے لیے چاہیے کہ ہم والدین کی زیارت کریں۔ اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو قبر پر حاضری دیا کریں، یہ کام آسان ہے، دن میں 100 بار کریں، انشاءاللہ ہر بار حج کا ثواب ملے گا۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بڑا پیارا عمل بتایا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گھر سے پاک ہو کر جماعت سے فرض نماز پڑھنے جاتا ہے، اس کا ثواب احرام باندھے ہوئے حاجی کی طرح ہے، اور جو چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جائے، اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جتنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی، وہ سارے نوافل ادا یا الہی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ